آقائے ماضی کے عجائب خواب، محسن دامادی۔ پھر ایک وحشت ناک خواب اور۔ آقائے ماضی چیخ مار کر اچھل پڑے۔ انہوں نے آنکھیں کھول دیں، اپنے کمرے کی جانی پہچانی فضا دیکھ کر اطمینان کی سانس لی۔ ہمیشہ کی طرح پانی کا جگ انہوں نے سرہانے رکھ چھوڑا تھا۔ ایک دو ٹھنڈے ٹھنڈے گھونٹ بھر کر ان کے حواس کچھ ٹھکانے آئے۔ وہ اٹھے اور لڑکھڑاتے ہوئے کھڑکی تک گئے۔ صبح بہار کی سرد ہوا بڑی رغبت کے ساتھ پھیپھڑوں میں بھری۔ تڑکے کی سفیدی پھیل چکی تھی۔ کئی گہری گہری سانسوں نے انہیں کسی قدر سکون بخشا۔ رات کے خوابوں سے ان کا سر گھوم رہا تھا۔ 1 سال سے زیادہ ہو گیا تھا کہ وہ دکھ جھیل رہے تھے، اور یہ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ لیکن اس دن صبح کی اس روح پرور فضا میں انہوں نے قسم کھا کر عہد کر لیا کہ پہلی فرصت میں کسی ماہر نفسیات سے رجوع کریں گے۔ دوسرے دن سہ پہر کو وہ ڈاکٹر آشنا کے سامنے بیٹھے تھے، اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کریں۔ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں کے سند یافتہ ماہر ڈاکٹر آشنا کو بھانت بھانت کے مریضوں سے نپٹنے کا خوب تجربہ تھا۔ اس نے آقائے ماضی کو اطمینان دلایا کہ وہ ان کی بپتا گھنٹوں سن سکتا ہے، اور آقائے ماضی نے یوں بات شروع کی۔ میری بدبختی کی شروعات اس وقت سے ہوئی جب سے ان وحشتناک خوابوں نے میرا پیچھا لیا اور کوڑ کی طرح میری جان کو لگ گئے۔ ایسے خواب جنہیں دل دہلا دینے والے بھیانک کابوسوں کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، میں مٹا جا رہا ہوں۔ ایسی اذیت ناک اور قاتل موت مر رہا ہوں کہ خدا اپنے کسی بندے کو نصیب نہ کرے۔ میری روح تک روگی ہو گئی ہے، مرجھاتی چلی جا رہی ہے، اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ہونا کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اتنے ہی بیان سے آپ کو میری تکلیف کی اصل معلوم ہو گئی ہوگی، پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس مرض کے اسباب کا پتہ لگانے اور اس کا علاج نکالنے میں آپ کے ساتھ پورا تعاون کروں۔ میں کوئی بے علم آدمی نہیں۔ اجازت ہو تو پہلے کچھ اپنے متعلق عرض کر دوں۔ میری تعلیم کا خصوصی میدان تاریخ ہے، گو میں نے لسانیات میں بھی ڈیلیٹ کیا ہے۔ ایران کی قدیم تاریخ کے سلسلے میں میرے مطالعات اور سریانی اور سغدی زبانوں پر میری تحقیقات کو بین الاقوامی شہرت حاصل ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے میں نے ٹیلی ویژن پر خط میخی کے بارے میں پروگرام دیا تھا۔ پتہ نہیں آپ نے ملاحظہ کیا کہ نہیں، میں نے اس میں کچھ نئے نظریات پیش کیے تھے۔ امید ہے کہ اسے خود ستائی پر محمول نہ کیا جائے گا۔ عرض فقط یہ کرنا ہے کہ میں کوئی عامی نہیں ہوں، خوابوں کے بارے میں بھی بہت کچھ علم رکھتا ہوں۔ فرائیڈ کی تعبیر خواب پر حاشیہ نویسی کے منصوبے کے علاوہ خوابوں کے موضوع پر ایک مستقل کتاب کا خاکہ بھی میرے ذہن میں بننا شروع ہو گیا ہے۔ یہ بغیر علمی اصطلاحوں کے عام فہم کتاب ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ خواب کبھی تو روزانہ کے یا گزرے ہوئے واقعات کی بازگشت ہوتے ہیں، اور کبھی انسان کے اپنے تخیل کی پیداوار، لیکن اگر 1 سال سے زیادہ عرصے تک متواتر ہر رات عجیب و غریب اور ناقابل یقین خواب آپ کے تعاقب میں آتے رہیں، وہ بھی ایک مقررہ ترتیب کے ساتھ، تو قدرتی بات ہے کہ آپ کو اپنے بارے میں طرح طرح کے گمان ہونے لگیں گے۔ آپ کا دماغ پریشان نہیں کرنا چاہتا، معاف کیجیے گا، لیکن اس خیال سے کہ اپنے خاندان بلکہ خاص اپنے گھرانے کے بارے میں بھی کچھ عرض کروں، صرف اپنی پشتینی روایت کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ میرے والد بزرگوار معتمد الماضی شاہ شہید کے قرابت دار تھے، اور ایک ریاست کی حکومت ان کے حوالے تھی۔ اسی طرح میرے دادا صاحب خواجہ پہلوان ماضی باشی کا آغا محمد خان قاجار کے دربار میں بڑا دبدبہ تھا۔ شاہی خاندان کے رکن اور شاہ کے سیاسی مشیر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے وقت کے پہلوان اور کشتی کے چیمپئن بھی تھے۔ میرے اجداد پشت در پشت ایران کے درباروں میں بڑے مقام اور مرتبے کے حامل رہے ہیں۔ امن کے دنوں میں ان کی خوش انتظامی اور جنگ کے زمانے میں ان کی شجاعت اور جنگجوئی کی دھوم رہتی تھی، اور معتبر تاریخی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے، میرے جد اعلیٰ ہندوستان کی مہم میں نادر شاہ کے سپہ سالار تھے، اور تاریخ میں ان کی دلاوری کا خصوصی بیان ملتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ دشمن تک ان کی بہادری اور دلیری سے چشم پوشی نہیں کر سکے۔ میرے ذاتی کتب خانے میں ایک تذکرہ موجود ہے۔ اس کے مطالعے اور دوسرے مستند ماخذوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی 30 پشت پہلے میرے ایک بزرگ شہنشاہ دار یوش اعظم کے خاص سنگ تراش تھے، اور سفر و حضر میں اس کے ساتھ رہتے تھے۔ میرا تاریخی اور وجدانی ادراک میرے پورے وجود پر محبت اور عقیدت کے وہی احساسات طاری کر دیتا ہے جو میرے ان بزرگ داریوش شاہ اعظم کے کتبے کندہ کرتے وقت طاری رہتے ہوں گے۔ ذرا تصور فرمائیے، ارتش جاویداں کے سے لاؤ لشکر کی خدمت، وہ بھی شہنشاہ داریوش کی ہم رکابی میں۔
کیا عرض کروں، زبان ساتھ نہیں دیتی۔ انہی بزرگ کے دادا کا ذکر نہیں کروں گا کہ بعض مورخ کروش اعظم کے منشور حقوق انسانی کو ان سے منسوب کرتے ہیں، اور میں ایسے بزرگوں کی ناخلف اولاد اپنے خوابوں کی، جی ہاں ڈاکٹر صاحب، اپنے خوابوں کی فریاد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس بودے پن پر میرے اجداد کے استخوان قبروں میں کانپ کانپ جاتے ہوں گے۔ البتہ ڈاکٹر صاحب، میری باتوں کو دراز بیانی سمجھ کر آپ انصاف نہ کریں گے۔ یہ باتیں آپ کے لیے اور ملت ایران کے لیے فخر کا سرمایہ ہے۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ خود نمائی میرا مقصد نہیں۔ ایک متخصص کی حیثیت سے میں بھی خوب جانتا ہوں کہ کسی معاملے کے ہر پہلو سے اچھی طرح واقف ہو جانے کے بعد ہی اس کے سلسلے میں مناسب اقدام کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ ان خوابوں کی تفصیل جاننے کو بے چین ہوں گے، اس لیے تمہید ختم کر کے اصل قضیے پر آتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، مختصراً عرض ہے کہ میرے خواب کچھ عجب کابوس ہیں جن کا تعلق گزشتہ تاریخ سے ہوتا ہے۔ آپ کو تعجب ہوا نا؟ لیکن ان کابوسوں کو اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ 1 سال کے ان سب خوابوں کو کابوس کہہ دینا بھی انصاف کی بات نہ ہوگی، اس لیے کہ شروع کے 6 ماہ تک تو میرے خواب ایسے شیریں اور لذت بخش ہوتے تھے کہ میں نہ صرف رات بھر مزے لیتا تھا، بلکہ صبح کو بڑے جوش اور شوق کے ساتھ بستر سے اٹھتا تھا، خوب سینہ تان کر اور گردن اکڑا کر اور زور زور سے قدم رکھتا ہوا چلتا تھا، جیسے کوئی جنگ جیت کر مفتوحہ زمین پر چل رہا ہوں۔ یہ سنہرے خواب بڑی بڑی جنگوں میں میری شجاعت اور سپاہ گری کے منظر دکھاتے تھے۔ میں بادشاہ سلامت کے ندیموں میں ہوا کرتا تھا، ایسا ندیم کہ ان کے پہلو بپہلو بیٹھتا تھا۔ بادشاہ سلامت کے بارے میں بھی بتا دوں، وہ زر سرخ کے بڑے سے تخت پر جلوہ افروز ہوتے تھے، جس کے دونوں طلائی زینے ہیرے اور موتیوں سے آراستہ تھے، دیبائے رومی کے گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے، الماس، زمرد اور فیروزے کی انگشتریوں سے مزین دست مبارک زانوں پر دھرے، جواہر سے مکلل لباس فاخرہ جو ان کے شاہانہ پیکر پر خوب پھپتا تھا، گردن عالی میں زمردوں سے مرصع طوق اپنی بہار دکھاتا ہوا۔ تاج شاہی کی بابت کہنے کو تو بہت کچھ ہے، مگر بس ایک خواب کا ماجرا سن لیجئے۔ میں نے بادشاہ سلامت کو دیکھا کہ بڑا بھاری تاج طائران ہند کے پروں سے سجا ہوا ان کے سر پر تھا۔ 4 حبشی غلام نیچے سے تاج کو روکے ہوئے تھے۔ مجھے اس خیال سے وحشت ہونے لگی کہ اگر کہیں ایک بھی غلام کا ہاتھ ڈھیلا ہو جائے تو یہ زبردست تاج گردن شاہانہ کو شکستہ کر دے گا۔ ظاہر ہے میری پریشانی فضول تھی، اس لیے کہ یہ غلام قلچاق کے بردوں میں سے چھانٹ کر لائے گئے تھے۔ پھر بھی چونکہ میرا عقیدہ ہے کہ ہمیشہ احتیاط کے تقاضوں کو نظر میں رکھنا چاہیے، اس لیے میں نے بادشاہ سلامت پر اپنا اندیشہ ظاہر کر دیا، اور وہ میری دانائی اور دور اندیشی سے اس قدر خوش ہوئے کہ انہوں نے مجھ کو غلاموں کی جماعت میں شمولیت کا حکم دے دیا۔ زیادہ تر خوابوں میں بادشاہ سلامت مجھ کو یوں نظر آتے تھے کہ ان کی غضبناک نگاہوں کے آگے کرۂ ارض کا نقشہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ نقشہ مہندسوں اور ماہرین تعمیرات نے بارگاہ سلطانی کے دانشمند وزیروں کی کمک سے تیار کیا ہے۔ بادشاہ سلامت عالم جلال میں ہے۔ کبھی کبھی قصد شاہی یہی ہوتا ہے کہ غصہ فرمایا جائے، اور غیظ ہمایونی سے وزیر اور ندیم اور حاجب اور اس حقیر سے لے کر دیواروں کے اینٹ پتھر تک بیت کی طرح کانپ رہے ہیں۔ یہ بات دیگر ہے کہ قسمت ہمارا بڑا ساتھ دیتی تھی، اکثر تو قسمت ہی ساتھ دیتی تھی۔ مجھے یاد ہے میرے خواب میں ارادہ ملوکانہ یوں ہوا کہ کھانسا جائے، لیکن ناگہاں کھانسی کے بجائے چھینک سرزد ہو گئی۔ بس حاضر باشوں کو اور خود بندے کو اپنی آنکھوں کے آگے موت کی پرچھائی نظر آنے لگی۔ بادشاہ جہاں ایسے غضبناک ہوئے کہ ان کے تخت مرصع کے یاقوت و زمرد تک کا رنگ اڑ گیا۔ بادشاہ سلامت کا ارادہ ہوا کہ بائیں طرف والے وزیر کے کان اور داہنی جانب والے وزیر کی ناک اڑا دیں اور جملہ حاضرین کی زبانیں حلق سے باہر کھینچ لیں۔ اب دیکھیے قسمت کس طرح ہمارا ساتھ دیتی ہے۔ مفخر الشعراء جو حضوری میں موجود تھے، انہوں نے فی البدی یہ ربائی موضوع کر کے پڑھ دی: گر شاہ جہاں ارادہ کرد بر سرفا، اما ز مبارک دہنش رفتت سا، شاہا چه کند باد که سرگردان است، خوش یمن بود که باد نماند در ارزا۔ اور حسن اتفاق سے یہ ربائی بادشاہ سلامت کے اس قدر پسند خاطر ہوئی کہ فی الفور انہوں نے تبسم فرمایا اور حکم صادر کیا کہ 3 دن اور 3 رات تک متواتر اسی کو گایا جائے، اور خود اپنے دست مبارک سے 3 مرتبہ مفخر الشعراء کا منہ موتیوں سے بھر دیا۔
موضوع سے نہ ہٹوں تو ذکر غضب ہمایونی کا اور کرۂ ارض کے نقشوں کا تھا۔ بادشاہ سلامت اپنی چمکیلی آنکھیں بند کیے ہوتے تھے اور ان کی نازنین انگلی جس میں فیروزے کی انگوٹھی تھی فضا میں چکر کاٹ رہی ہوتی تھی، ایک چکر، دو چکر اور پھر نیزے کی طرح نیچے جھکتی۔ نقشے کا جو حصہ زیر انگشت مبارک آ جاتا اس کو ہمارے وطن عزیز کی بے مثال زرخیز مٹی میں مل جانا ہوتا تھا۔ اس وقت بادشاہ سلامت خاصے پر تشریف فرما ہوتے تھے، ندیم خدمت میں مصروف رہتے اور مطرب گانے بجانے میں، اور دور شراب چل رہا ہوتا تھا۔ 3 شبانہ روز تک ہم بادہ نوشی کرتے رہتے۔ 2.5 من شراب کے صرف کے بعد مزاج مبارک بحال اور طبیعت خرسند ہوتی، تب وہ گونجتی ہوئی آواز میں کوچ کا حکم دیتے، فراش سلطانی جامے حاضر کرتے، بادشاہ سلامت لباس جنگی زیب تن فرماتے، کلہا اور خود اور زرہ اور خفتان اور ایک سرخ پارچہ قہر و جلال کے اظہار میں کندھوں پر پڑا ہوا، حملے کی صورتیں اور دوسرے امور جنگ طے کرنے کے لیے ہم ایک بڑے قلعے کو روانہ ہو جاتے جس کے چاروں برج آسمانی رنگ کے روغنی کھپروں سے آراستہ ہوتے تھے۔ 300 فیلانے ہندی پر کسے ہوئے 300 خودجوں میں 1000 ہا پری چہرہ محلقائیں بھی حاضر رہتی۔ ہمارے شہنشاہ جنگی معاملات کے ساتھ ساتھ ملکی معاملات کو بھی پوری اہمیت دیتے تھے۔ میں بھی اپنی دیبائے لال اور قبائے زر اتار کر لباس جنگ پہنتا اور خاصا خانے سے، جہاں ہر طرف مشک و عنبر کی لپٹیں ہوتی، باہر آتا۔ جدھر دیکھو آگ کے جھاڑ حملے کے دن کی نشاندہی کے طور پر جل رہے ہوتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آگ نے میری غضبناک آنکھوں کی سرخی مستعار لی ہے، ایسی سرخی کہ دیکھے سنے بغیر ہی دشمنوں کے دم نکل جاتے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت میں کیسے جوش اور جلال میں ہوتا تھا۔ تب میں اپنے برق سیر نقرہ گھوڑے پر سوار ہوتا اور بجلی کی صورت سے یوں دھاوا کرتا کہ غبار کے بادل زمین و زمان پر چھا جاتے۔ معاف فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب، افسوس میں ایسا جذباتی ہو گیا کہ اپنے آپے میں نہیں رہا، مگر یقین کیجئے میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اسی طرح بے قابو ہو جاتا۔ خیر تو اپنی داستان پوری کروں۔ آدھا سال میں نے یہ میٹھے میٹھے خواب دیکھتے ہوئے ہنسی خوشی گزار دیا۔ میں بہت مگن تھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں کبھی شکست نہیں کھاتا تھا اور اسی کے ساتھ کبھی خون بھی نہیں دیکھتا تھا۔ جب بھی تلوار چلاتا یا گرزے آتشی گھماتا کسی نہ کسی سر کو گیند کی طرح ہوا میں اچھال دیتا، لیکن کبھی پلٹ کر دیکھتا نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ اپنے سورما پرکھوں کے برخلاف مجھ کو خون سے ڈر لگتا ہے۔ قصہ مختصر کرتا ہوں۔ میرے سنہرے خواب جو ہمیشہ فتح و فیروزی پر ختم ہوتے تھے، اب شکست کا بھی مزہ چکھنے لگے۔ آپ جانتے ہیں یہ میرے اختیار کی بات نہیں تھی۔ کوشش کرتا کہ شکست نہ کھاؤں، لیکن خوابوں کی چیرہ دستی کے آگے میری ایک نہ چلتی۔ میں صاف شکست کھا جاتا، بالکل صاف۔ یقین جانیے ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی وحشتناک چیز ہے۔ میرا ملک اس شان و شکوہ کو پہنچنے کے بعد ایک پارہ نان ہو کر رہ گیا تھا کہ ہر بے مادر و پدر اس میں سے ایک ایک لقمہ نوچ کر کھائے جا رہا تھا۔ اپنے سپاہیوں کی کمک، بادشاہ سلامت کی بلند ہمتی اور سرداروں وزیروں کی شجاعت کے بلبوتے پر جو علاقے ہم نے اپنی مملکت میں شامل کیے تھے وہ سب ہم سے واپس لیے جا رہے تھے یا انہیں زبردستی ہڑپ کیا جا رہا تھا۔ لعنت ہو شیاطین پر۔ اب مجھے اپنے خوابوں میں کوئی لذت نہ ملتی، بلکہ یہ میرے لیے ایک عذاب بن گئے۔ یہ کابوس میری زندگی کے وحشتناک ترین واقعات ہیں۔ میں رات سے گھبرانے لگا، صرف اس لیے کہ میرے سونے کا وقت آ پہنچتا اور میں مجبور ہوتا کہ اپنے بستر بلکہ اپنی عارضی قبر میں جا لیٹوں تاکہ کئی گھنٹے تک عذاب جھیلتا رہوں۔ آخر میرا سونا کھانا پینا چھٹ گیا اور میں دن پر دن زیادہ بیمار ہوتا گیا۔ وائے ہو میرے حال پر، اپنے اجداد بزرگ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ پھر بتائیے، آنسو نہ بہاؤں، دیواروں سے سر نہ ٹکراؤں، کنویں میں نہ پھاند پڑوں؟ اس اذیت کو آخر کہاں لے جاؤں؟ لیکن یہ جو میں نے بیان کیا فقط یہی ایک اذیت نہیں ہے۔ میں کتنے ہی تاریخی کرداروں سے لڑا ہوں اور کتنے ہی تاریخی کردار مجھ سے لڑنے آئے ہیں۔ یقین کیجئے ڈاکٹر صاحب، اگر اس منگول خان یا اس پھٹی ہوئی آنکھوں والے ترک یا اس بے لحاظ افغان کی صورت اور محیب سراپا کسی اور کو خواب میں دکھائی دے جاتا تو ہول کھا کر اس کا دم ہی نکل جاتا، لیکن میں اپنے آباء و اجداد کی جنگ آزمائیوں کے طفیل ان منظروں کی تاب لا سکا اور دن رات میں 7 گھنٹے تک ان وحشی چہروں کو دیکھا کیا۔ ان کی جفاکاریاں، ان کی زور زبردستیاں، ان کی آتش زنی، ان کی کتاب سوزی دیکھ دیکھ کر میرا دل کڑتا تھا، لیکن میں سب کی تاب لاتا تھا تا وقتے کہ صبح ہو جائے
اور میں منہ لٹکائے گردن جھکائے اپنی دفتری میز کے پیچھے پناہ لوں۔ تب اچانک ایک نئی بیماری نے مجھ کو آ دبوچا۔ ایک دن میں حسب معمول اپنے دفتر ادارہ احیاء ماضی میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میری میز کے سامنے موجود ہے۔ سر جو اٹھایا تو دیکھتا ہوں چنگیز خان منگول کھڑا ہے، وہی جنگی لباس، ننگی تلوار، چھوٹی چھوٹی چمکتی ہوئی آنکھیں، دو لخت مونچھیں۔ قسمیہ کہتا ہوں میں اتنا سا بھی نہیں ڈرا، بلکہ مجھے پوری جان سے طیش آ گیا۔ اجداد کا خون میری رگوں میں سنسنانے لگا اور میرے اندر ایک نئی قوت دوڑ گئی۔ بڑے جوش و خروش کے ساتھ میں نے میز پر سے اسکیل اٹھا کر وار کیا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ اس نے وار خالی دیا، تب میں بجلی کی طرح تڑپ کر میز کے پیچھے سے نکلا اور اس کے سینے کو قیمہ قیمہ کر دینے کے ارادے سے اس پر جھپٹا ہی تھا کہ کچھ لوگوں نے میرے ہاتھ پیر جکڑ لیے اور چیخ چیخ کر پوچھنے لگے، آقائے ماضی ہوش میں آئیے، آخر کیا بات ہے؟ اور میں چلا رہا تھا، چھوڑ دو مجھے، میں اس نطفہ حرام کا سر قلم کر دوں گا۔ ڈاکٹر صاحب یقین فرمائیے مجھے شرم آ رہی ہے، لیکن بتانا پڑتا ہے کہ میں دراصل آقائے داتی پر ٹوٹ پڑا تھا جو 6 اور 7ویں صدی کے تاریخی احیاء کے نگراں تھے۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ اس دن کے بعد بھی میں نے اپنے کتنے ہی رفیقوں، حتیٰ کہ ادارے کے سربراہ کو بھی سکندر اور تیمور، چنگیز اور خلیفہ بغداد اور محمود افغان تصور کر کے پیٹ ڈالا، اور بالآخر تھوڑے ہی دن کے اندر خانوادہ ماضی کی آبرو محفوظ رکھنے کے لیے مجھے استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ خانہ نشین ہونے کے بعد ایک مدت تک میں نے کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ نادر شاہ کی تصویر بھی طاقچے سے ہٹا دی، سیاست کو طلاق دے کر دوسرے فنون کی طرف متوجہ ہو گیا، ریڈیو تک سننا چھوڑ دیا، راتوں کو دیر تک جاگتا اور مشقت کرتا، مثلاً تارے گنتا، زیادہ سے زیادہ سوئیوں میں تاگا پرونے کی کوشش کرتا، اور اس طرح خود کو اتنا تھکا لینا چاہتا تھا کہ وہ وحشتناک خواب میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کوشش بیکار گئی۔ ابھی نجوبہ تاریخی خوابوں کی اذیت رفع نہیں ہوئی تھی، نئے نئے کابوس نئے نئے موضوعوں کے ساتھ آ پہنچے۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آدمی ایسے وحشتناک خواب دیکھتا ہے اور ایک لمحے کو بھی نہیں سمجھ پاتا کہ وہ اپنے ہی گھر میں اور اپنے ہی بستر پر ہے۔ خواب کی دنیا اسے حقیقت کی دنیا معلوم ہوتی ہے، اور یہیں سے اس کی پریشانی شروع ہوتی ہے کہ سڑک پر چہل قدمی کو نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ موٹروں میں عام پہیوں کی جگہ لکڑی کے پہیے لگے ہوئے ہیں۔ واقعی عجیب سے لگ رہے تھے۔ بجلی کے کھمبوں پر چربی کے چراغ جل رہے ہیں اور لوگ دگلے اور فرغل پہنے بے ہنگم ٹوپیاں سروں پر منڈھے اسے اس طرح گھور رہے ہیں گویا وہ کوئی چور اچکا یا ناقص الحیت مخلوق ہو۔ سڑکیں بھی کچھ کی کچھ ہو گئی ہیں، محرابیں، قوسی چھتیں، چکنی اینٹوں کے ستون، گشتی سپاہیوں کے بجائے 2 گوشیا چوگوشیا کلاہوں والے برقنداز ہاتھوں میں روپہلے عصا تھامے نظر آ رہے ہیں۔ ان برقندازوں کی گھنی مونچھیں ایسی خوفناک ہوتی ہیں کہ جب وہ اپنے سروں، بھووں اور داڑھی مونچھوں کے جھاڑ جھنکاڑ میں سے مجھ کو گھورتے ہیں تو میرا دل بیٹھنے لگتا ہے اور سانس الٹی چلنے لگتی ہے۔ آخر خدا کا کرم ہوتا ہے اور میں چیخیں مارتا ہوا جاگ پڑتا ہوں اور نظر نیاز شروع کرتا ہوں کہ ایسی شکلیں دیکھ کر بھی زندہ ہوں۔ میں ایک ہیجانی خواب کا ذکر ضرور کروں گا جو پلٹ پلٹ کر آتا ہے اور میرے تن بدن میں تھر تھری ڈال دیتا ہے۔ دیکھتا ہوں کہ ایک وسیع میدان کے گوشے میں بیٹھا ہوں۔ میدان میں ہریالی سے گھرے ہوئے حوض ہیں، چہار جانب 2 رستہ بازاروں کے سلسلے ہیں، اور بازار بھی کیسے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے کبھی خواب میں نہ دیکھے ہوں گے۔ محرابی چھتیں، نقش و نگار سے لپے ہوئے رستم سہراب کی جنگ، اسفندیار روئے تن اور رستم کی لڑائی کے مرقع، فرہاد، کوہکن اور ضحاک مار دوش کی شبیہ ہیں۔ بازاروں کے اندر فروخت کے مال سے چھلکتے ہوئے حجرے، مال بھی وہ کہ آج ڈھونڈے نظر نہ آئے، مروارید، یاقوت، ادویہ ہندی، ابریشم و زربفت کے پارچے، ململ، تنزیب کے تھان، اس طرف بزازوں کی کوٹھیاں، اس طرف جفت سازوں کے دکانچے، سامنے اتر فروشوں کا بازار، غرض ایک گہما گہمی ہے جس کی تفصیل کا یہ محل نہیں۔ البتہ یہاں تک کوئی ڈراؤنی بات نہیں ہے، لیکن بس یہیں سے مجھ پر وحشت کا غلبہ ہوتا ہے۔ بازار کے ادھر ہرے بھرے ٹیلے اور ایک خوبصورت اونچی عمارت نظر آتی ہے۔ یہ حاکم شہر کا محل ہے جس کی شاہ نشینوں کو بلوری ستون سہارے ہوئے ہیں۔ چھتوں اور دیواروں پر رنگ برنگ شیشہ بندی اور تلاکاری، کاشی کے آسمانی ٹائلوں پر طرح طرح کے مرقع، حاکم اعلیٰ کے شکار کے مناظر، جدھر دیکھو وہی 2 گوشیا چوگوشیا ٹوپیوں والے آتشی گرزوں سے مسلح گھوم رہے ہیں۔ توجہ کے قابل بات یہ ہے کہ انہی میں سے خواب نے رنگ بدل کر کچھ تفریح کا سامان بھی کر دیا۔
محل کے جلو خانے میں مداری اور رقاص ظاہرہ ہندی بنجاروں کی یادگار اپنا اپنا فن دکھا رہے ہیں۔ خیر چھوڑیے، یہ خواب دوبارہ پلٹ کر نہیں آیا۔ مصیبت یہ ہے کہ زیادہ تر خوابوں میں سہ پہر کی چہل قدمی کے بعد یعنی غروب آفتاب کے قریب اچانک کچھ لوگ میرا گریبان پکڑ لیتے ہیں اور مجھے کھینچتے ہوئے حاکم کے پاس لے جاتے ہیں۔ حاکم مینوشی میں مصروف ہے کہ میں اس کے سامنے گیند کی طرح لڑکا دیا جاتا ہوں۔ حاکم کو ایسا تاؤ چڑھتا ہے کہ اس کے گال تمتما کر اس کے جام کی شراب کے مانند سرخ ہو جاتے ہیں۔ تب وہ گلا پھاڑ کر چیختا ہے، اڑا دو گردن اس پدر سوختہ کی جس نے ہمارا مزہ کرکرا کر دیا۔ خدا آپ کو خواب میں نہ دکھائے ڈاکٹر صاحب۔ بھاری بازوؤں اور بڑی سی توند والا جلاد، چہرے پر سرخ ڈھانٹا جس میں سے خون آلود آنکھیں جھانکتی ہوئی، چوڑے پھل کا تیغا تانے میری سمت بڑھتا ہے۔ منت و زاری بے سود ہے، کوئی نہیں جو مجھ اجل گرفتہ کی فریاد سنے۔ جیسے ہی تیغا مجھ پر پڑتا ہے میں ہمیشہ کی طرح ہائے واویلا کرتا جاگ پڑتا ہوں اور ابھی اس دھچکے سے سنبھلنے میں نہیں پاتا کہ ہمسایوں کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، یہ آدمی پگلا گیا ہے، ہر رات ہلڑ مچاتا ہے، اسے محلے سے نکال باہر کرو، جا کے ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھاتے جی، ہسپتال میں بھرتی ہو جاؤ، ذرا اپنی چونچ بند رکھا کرو، وغیرہ وغیرہ۔ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، ایکڑوں زمین اور کتنی جاگیروں کے مالک، معتمد الماضی کا بیٹا، اس خواجہ پہلوان ماضی باشی کا پوتا جس نے آغا محمد خان قاجار کے سامنے ایک ہاتھ سے گدھے کی گردن توڑ دی تھی، وہ سڑی ہو کر اسپتال میں بھرتی ہوا۔ تف ہے مجھ ننگے خاندان پر۔ یہاں تک کہ کل رات میں نے ایک نئے موضوع کا نیا خواب دیکھا تو اس خوف سے کہ کہیں یہ بھی پلٹ کر نہ آنے لگے میں نے ایک نیا عہد کیا۔ ایک بار اپنے خاندان کی آبرو بچانے کے لیے میں نے ملازمت سے استعفیٰ دیا تھا، یہ کوئی کم سبکی کی بات نہیں تھی۔ پھر بھی میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ ایک بار اور سبکی مول لوں اور ان خوابوں کے بارے میں کسی ماہر نفسیات سے بات کروں۔ آپ کل رات والے خواب کا ماجرا بھی ضرور سننا چاہتے ہوں گے۔ دیکھیے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ماجرا کچھ یوں تھا۔ میں اطمینان کے ساتھ ایک پرانے قلعے میں ٹہل رہا تھا، ٹھیک سے یاد نہیں مگر شاید کچھ گنگنا بھی رہا تھا۔ محض اتفاق تھا کہ بہت مگن تھا۔ یکایک ایک شور برپا ہو گیا، کوئی آواز زمین پر زور زور سے پڑتے ہوئے قدموں کی آواز تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ پاگل جنگلی گھوڑے قلعے کے کوچوں میں سرپٹ دوڑ رہے ہیں۔ اچانک ایک نعرے نے مجھے چونکا دیا، آؤ یہاں ہے، پکڑ لو، نہ جانے پائے۔ اور ہر چند میرا دم نکلا جا رہا تھا مگر مجھ میں کچھ غیر معمولی طاقت آ گئی اور میں جان توڑ کے بھاگا۔ میں کسی اندیکھے فوجی دستے سے بھاگ رہا تھا جو میرے تعاقب میں تھا۔ جتنا میں بھاگ رہا تھا زمین پر پڑتے ہوئے بھاری قدموں کی دھمک میرے اور بھی نزدیک ہوتی جا رہی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑ کر تعاقب کرنے والے دستے کو دیکھنا چاہتا تھا لیکن بھاگتے میں مڑنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ آخرکار جب آوازیں بالکل ہی سر پر آ گئیں اور بھاگنے میں کوئی فائدہ نظر نہ آیا تو میں نے سوچا کم از کم پشت پر تو زخم نہ کھاؤں، اس لیے موت سے کھیلنے پر تیار ہو کر میں گھوم پڑا۔ جناب ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو روز بد نہ دکھائے۔ میرا پیچھا کرنے والی جماعت اصل میں بہت سی کتابیں تھیں جن کے ہاتھ پیر نکل آئے تھے۔ وائے برحال من میں چلا اٹھا، میں نے نعرہ مارا، پھر میں چیخا اور پھر چیخا اور افسوس کہ یہ سب ہنگامہ میں نے کسی قلعے میں نہیں اپنے بستر میں مچایا تھا اور ایک بار پھر اپنے ہمسایوں کو جگا دیا تھا۔ اور اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو اپنے پیاروں کی قسم مجھے بچا لیجئے، یہ کابوس مجھ کو پاگل کیے دے رہے ہیں۔ آپ 50 گولیاں روز کھلائیے، ایک دن میں 100 انجیکشن لگائیے، مجھے سب منظور ہے، بس یہ خواب میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ آقائے ماضی نے خاموش ہو کر کچھ دیر تک متجسس نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر رونا شروع کر دیا۔ اس درد سے روئے اور ایسے بین کیے کہ ڈاکٹر آشنا پر سخت اثر ہوا اور بلا ارادہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ یہ ایک پرشکوہ لمحہ تھا۔ ڈاکٹری کی تاریخ میں پہلی بار ایک بیمار دوست معالج اپنے مریض کی بیماری پر رو رہا تھا اور ڈاکٹری کی دنیا اس واقعے پر پھولے نہیں سماتی تھی۔ اس کیس نے ڈاکٹر آشنا کو ایسا ہلا کے رکھ دیا کہ ایک طویل مدت میں پہلی مرتبہ وہ کتاب سے رجوع کرنے پر مائل ہوا۔ ڈاکٹری کی بھاری بھرکم کتابوں کا دیر تک مطالعہ کرتے رہنے کے بعد وہ ہنستا ہوا آقائے ماضی کے نزدیک آیا اور ملائمت سے بولا، میرے دوست آئیے، کچھ دیر ہم آپ باتیں کرتے ہیں۔ رات آقائے ماضی اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہے تھے، معلوم ہوتا تھا کسی سخت ادھیڑ بن میں مبتلا ہیں۔ گاہ پلٹ کر اپنے بستر کو دیکھتے، پھر فوراً ہی دوسری طرف بڑھ جاتے۔ ان کے چہرے پر بڑھاپے کی سی جھریاں پڑ گئی تھیں، آنکھیں پتھرائی ہوئی اور بدن ٹوٹتا ہوا۔ وہ کھڑکی پر گئے اور گھور کر اندھیرے میں کچھ دیکھنے لگے۔
کچھ دن بعد اخبار پڑھتے ہوئے ڈاکٹر آشنا نے حادثات کے کالم میں یہ خبر دیکھی، مشہور محقق آقائے ماضی نے خودکشی کر لی۔ خودکشی کرنے کے وقت وہ اپنی آخری تصنیف آقائے ماضی کے عجیب و غریب خواب کی تحریر میں مصروف تھے، جو ان جملوں پر ختم ہوئی ہے: ڈاکٹر نے کہا، میرے دوست، دو ہی راستے رہ گئے ہیں، یا تو آئندہ کا خیر مقدم کیجیے یا حال کو الوداع کہیے، اور اس نے دوسرا راستہ چن لیا۔